بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام وعلى آله وأصحابه صلاة والسلام وعلى آله وأصحابه انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمان زندگان برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہم اپنے گھر چھوڑ کے مسجد میں آ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ جب بھی مسجد میں حاضر ہوتے تو بڑی خوش ہوتے، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے کی بشاشت اور خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے مسجد میں تو ہم آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کا میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا۔ نماز کے جو وضو و خشوع ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، اس کے تقاضے میں پورے کر سکوں گا یا نہیں میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا۔ جو وقت مسجد میں گزرے گا قیامت کے دن جب اس کی قیمت بڑھے گی تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی وقت تھا جو ہم نے مسجد میں گزارا۔ جو وقت آپ مسجد میں گزار رہے ہیں یہ قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے، یہ قیامت کے دن گناہ بخشوانے کا باعث بن جائے۔ موسم کی شدت کے باوجود آپ لوگ قرآن پاک کا پیغام سننے کے لیے اور جمال سیرت نبوی سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کے لیے اس محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس طرح کے آبا باپ نے بھی علامہ نبی صاحب سے سنا۔ آج درس قرآن پاک کا عنوان تحمل و برداشت سیرت نبوی کے آئینے میں چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کی توفیق عطا فرمائے۔ تحمل کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو غیر متوقع ہو یا آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، کوئی مصیبت آ جائے، اچانک کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس وقت منفی رد عمل نہ دینا
بلکہ مثبت رد عمل دینا، یہ ہے تحمل۔ زندگی میں ہمیشہ واقعات ہماری سوچ، ہماری خواہش کے مطابق نہیں پیدا ہوں گے۔ زندگی میں جو واقعات پیش آئیں گے، جو حالات پیش آئیں گے، وہ ہمیشہ ہماری یا ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو آزمائش بنایا ہے، اس میں غیر متوقع واقعات بھی پیش آتے ہیں، اس میں مسائل بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی۔ تو اگر کسی مصیبت کے وقت، کسی مشکل گھڑی میں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی واقعہ ہوا ہے، اس وقت منفی رد عمل نہ دینا بلکہ مثبت رد عمل دینا، یہ ہے تحمل، یہ ہے برداشت۔ انسان کو ہر حال میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو منتشر ہونے سے، بکھرنے سے اور غیر متوازن ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس طرح چلتے ہوئے انسان غیر متوازن ہو جائے تو گر پڑتا ہے، اسی طرح سوچ غیر متوازن ہو جائے تو زندگی بھی انسان پھر ٹھوکریں کھاتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس طرح چلتے ہوئے اپنے آپ کو متوازن رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حالات میں اپنی سوچ کو متوازن رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارا دین ہمیں پیدائش سے وصال تک زندگی کے تمام مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی تعلیمات عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں تو پیدائش سے وصال تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں جس میں مومن ناکام ہو، بلکہ ہر مرحلے سے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ہم ہر روز نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں یہ دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے والا ہدایت پائے گا، کامیاب ہوگا اور خود انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کم و بیش 48 مرتبہ روزانہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اب قرآن پاک میں اللہ کریم نے انعام یافتہ بندوں کی سیرت بیان کی ہے۔ ایک آیت تو بڑی مشہور ہے جس میں انعام یافتہ بندوں کے گروہ بیان کیے ہیں کہ کون سے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ کریم نے انبیاء اور صالحین کی سیرت بیان کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو بندہ یہ صفتیں اپنائے گا وہ صالحین میں شامل ہو جائے گا، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ انہی آیات میں سے قرآن پاک نے ایک مقام پر محسنین نیکوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی چند صفات بیان کی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی
دونوں میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بعض لوگ حالات اچھے ہوں تو خرچ کرتے ہیں، تندرستی ہو تو انفاق فی سبیل اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن فرمایا محسنین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا تندرستی ہو وہ ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، والکاظمین الغیظ برداشت کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، غصے کا اظہار کرنے والے نہیں ہیں. قاضی کہتے ہیں پینے والا، قاضمین اس کی جمع ہے. والکاظمین الغیظ غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے. اب جنہوں نے یہ صفتیں اپنا لی، خوشحالی اور تندرستی میں خرچ کرتے ہیں، تحمل و برداشت سے کام لیتے ہیں، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ اللہ کے محبوب بن گئے. سبحان اللہ. محسنین سے رب محبت کرتا ہے، یہ محسنین بھی ہیں اور رب کے محبوب بھی ہیں. جنہوں نے یہ صفتیں اپنا لی کہ غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، فرمایا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ سوال کر کے تو اپنے شاگردوں میں تجسس پیدا کرتا ہے. انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے. صحابین میں اپنے صحابہ میں علم کی طلب کو بڑھانے کے لیے بسا اوقات سوال کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تو وہ پہلوان ہو گئے جو اپنے دشمن کی پشت زمین پہ لگاتے ہیں. فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جس نے غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیا، وہ پہلوان. قرآن پاک میں جہاں ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی کہ یہ دعا مانگو، کہیں انعام یافتہ بندوں کی صفتیں بھی بیان کی گئی، اوصاف بیان کیے گئے. اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم دعا مانگیں یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، دوسری طرف اللہ بتائے کہ یہ صفتیں اپنا لو، یہ ہے انعام یافتہ بندوں کی صفتیں، ہم وہ صفتیں نہ اپنائیں تو کیا ہمارا عمل ہماری دعا کے مطابق ہے؟ ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہے عمل. عمل دعا کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا جس سے آدمی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں سفر شروع کرنے لگا ہوں، مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے. اس نے لاہور جانا تھا، اس نے دعا مانگی یا اللہ مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے. یہ دعا مانگ کے گھر سے نکلا، کھایا سے اس نے بس پہ بیٹھنا تھا. اب وہ لاہور والی بس کے بجائے راولپنڈی والی بس پہ بیٹھ گیا تو دعا مانگتے یا اللہ مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے. اس کا عمل دعا کے مطابق ہے. عمل کہیں ہو جا ہے، دعا کہیں ہو جا ہے. تو عمل دعا کے مطابق ہونا چاہیے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ صفتیں ہیں انعام یافتہ بندوں کی. اب ہمیں وہ صفتیں اپنانا ہوگی. اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما. اگر ہم وہ صفتیں نہیں اپناتے اور دعا کرتے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل کہیں اور جا رہا ہے، دعا کہیں اور جا رہی ہے. دعا ہم نے یہ مانگی کہ ہمیں راولپنڈی پہنچا دے اور بیٹھ ہم لاہور والی گاڑی پہ. جب عمل دعا کے مطابق ہوگا تو پھر دعا کی ثمرات ظاہر ہوگی. عمل کا دعا کے مطابق ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بندہ دعا کر کے
پھر عمل دعا کے خلاف شروع کر دے. یا اللہ اس کے حلال عطا فرما اور نکل جائے چوری کرنے. یا اللہ اس کے حلال عطا فرما اور سودی کا کاروبار شروع کر دے. گویا اس کا عمل اس کی دعا کے خلاف جا رہا ہے، متضاد جا رہا ہے. انعام یافتہ بندوں کی ایک صرف قرآن نے یہ بیان کی ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ اپنے غصے کو صرف ایک دو جملے ہی عرض کر رہا ہوں، تشریح کسی وقت کروں گا. گزشتہ دنوں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعدبی والا قریب میں پیش ہو رہا تھا. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین امت میں سے، اولاد رسول، اور آپ کے احسانات پوری امت مسلم. ہمارے یہاں جو سلسلہ چشتیہ آیا ہے، خواجہ کلیم نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولاد ہے حضرت امام موسیٰ کاظم. یہ حسین سید ہے. آپ کا اصل نام تو موسیٰ تھا، لیکن کاظم آپ کا لقب تھا کہ آپ بڑے تحمل والے، انتہائی صبر و برداشت کے پیکر تھے. اس وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے. کاظم آپ کا نام نہیں تھا، نام تو آپ کا موسیٰ تھا، لیکن آپ کو جو کاظم کہا گیا وہ آپ کے صبر و تحمل کی وجہ سے. جس بدبخت نے سیدنا امام موسیٰ کاظم کی توہین کی ہے، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم ہے دشمنان. اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والوں میں شامل. اندھوں کو کیا کہا کہ سورج کی برکتیں کیا ہیں. اندھے کے لیے سورج کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کے لیے تو اندھیرا ہی ہے، اس کے لیے تو دن بھی رات ہی ہے، کیونکہ وہ پیدائشی اندھا ہے. اندھے کے لیے دن بھی رات ہی ہے، رات کو بھی اندھیرا، دن کو بھی اندھیرا. اہل نظر سے پوچھے امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ اشیاء الزمات میں شیخ عبدالحق محتسب نے لکھا ہے، قبر موسیٰ کاظم دریا کے مجھر بس. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس دعا کریں، اللہ دعا کو قبول فرمائے. میں آپ کی خدمت میں لفظ کاظمین کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر بندوں محسنین کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ برداشت کرنے والے، صبر و تحمل کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. قرآن پاک میں اسلامی تعلیمات کا حسن دیکھیں. جب کوئی شخص آپ کے اوپر زیادتی کرے، ظلم کرے، تو کیا آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ شریعت نے ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، آپ اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے کو فضیلت دی ہے. صبر کرنے کو، برداشت کرنے کو فضیلت دی ہے. یہ اسلامی تعلیمات کا حسن دیکھیں. ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جتنا کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، جتنی کسی نے تکلیف دی ہے اتنی ہی سزا دو. کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، اس کو 2 تھپڑ مارنے چاہیے. اگر بدلہ لینا ہے تو ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک ہی تھپڑ. آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، برداشت کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ،
تو یہ برداشت کرنا صابرین کے لیے بہتر ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قرب ملے گا. ایک اور مقام پر یہ آیت اکثر آپ محرم میں تو سنتے ہیں، آج اس موضوع پر بھی سنتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، مال کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، مختلف طریقوں سے. کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے ہیں، انہیں خوشخبری سنا. اس سے پتا چلتا ہے تحمل و برداشت بڑا وسیع عنوان ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف کسی نے بات کی، کسی نے آپ پر زیادتی کی، اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. وہ رد عمل بیان کر کے میں آپ کے سامنے آج پڑھ رہا تھا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر اس وقت تم بدلہ نہ لو بلکہ تحمل سے کام لو تو یہ تمہارے لیے. اسلامی تعلیمات کا حسن دیکھیں، فرمایا دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، دشمن کے ساتھ انصاف کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنائے. یہ ہے اسلام کا حسن. اسلام دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے. دشمن کے ساتھ بے انصافی نہ کرو. ذرا دل تھام کے سوچو تو صحیح، جب ہم اپنے مان جائیوں کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں اس وقت ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اسلام تو ہمیں دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنائے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دشمنی یہ جذبہ نہ ابھارے، یہ چیز نہ تمہارے اندر پیدا کر دے کہ تم محض دشمنی کی وجہ سے انصاف چھوڑو. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے پڑھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر لو. کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں لڑائی میں بھی ان بیلنس ہونے سے روکتا ہے. کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں دشمنی کے وقت بھی اللہ کا خوف اپنانے کا حکم دیتا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ اور خطبہ کے دوران پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی سیرت پاک کا ایک حسن بیان کیا ہے، اور یہی حسن ہے کہ میرے اللہ کریم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. غلاموں کے لیے تو رؤوف و رحیم ہے، لیکن حضور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، محبوب آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ ترش روح نہیں، آپ سخت دل نہیں. آپ کے گرد جو عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ صحابہ جو پروانہ مار آپ پر اپنی جان نثار کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ. دشمن آتے ہیں غلام بنتے جاتے ہیں، جان لینے کے لیے آتے ہیں غلام بنتے جاتے ہیں. بیمار رحمت من اللہ لنتَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے تو آپ کے گرد جو عاشقوں کا ہجوم نہ ہوتا،
اللہ فرما رہے ہیں یہ عاشقوں کا ہجوم اس لیے ہے کہ آپ بڑے نرمی کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. کیا خیال ہے اللہ نرمی نہ کرے تو ہم جیسے گنہگار زمین پہ چلنے پھرنے کے قابل ہیں. ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق. حدیث پاک ہے فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے, اور جو نرمی کرے اللہ اس پر عطاؤں کے دروازے کھول دے. اگر آپ چاہتے ہیں رب میرے رزق میں برکت دے, اگر آپ چاہتے ہیں رب میرے سخت دل کو ہدایت کے لیے کھول دے, تو آپ اپنی طبیعت میں نرمی یعطی علی الرزق. فرمایا نرمی کرنے والے پہ رب عطاؤں کے دروازے کھول دے. ان اللہ رفیق ویحب الرفق. اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ بھی نرمی کرنے والا اور اللہ کا رسول بھی نرمی. اگر اللہ تعالیٰ نرمی نہ فرماتا, گناہوں پہ فوراً پکڑ کرتا, تو ہم لوگ زمین پہ چل نہیں سکتے. یہ اس کی نرمی ہے, یہ اس کا لطف ہے, یہ اس کی رحمت ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دے 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 سے نکالا, لاکھ گناہ میرا مالک دیکھے دے پردے باہر. اللہ بھی نرمی کرنے والا, حضور بھی نرمی فرمانے والا. اب جو نرمی کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. ہمارے ہاں لڑائی کے وقت بالخصوص غصے میں جب کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی جو کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں, اس کے جو عیب پتہ ہوتے ہیں, ہم فوراً وہ بیان کرنا شروع کرتے. تو اس طرح کا ہے, تو اس طرح. تو لوگوں کے سامنے ہم اس کو بےعزت کرنے کے لیے, اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم اپنے مخاطب کے عیب گنواتے ہیں, اس کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا اس وقت اگر کوئی عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے. اگر آپ کسی کو سلام کہیں دوسرا جواب نہ دے, وہ آپ سے ناراض ہو, آپ کو غصہ پائے گا. میں نے سلام کیا, میری توہین ہو گئی, میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سلام کہا اسے جواب نہیں ملا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے جاؤ جا کے میرے بندے کو سلام کا جواب دو. اس کے دل پر رحمت نازل, اس کے دل کو ایک اطمینان ملے گا اگر اس وقت وہ تحمل سے کام لے اور غصے میں زبان. میں نے تو دین کا حکم سمجھتے ہوئے, میں نے تو شریعت مطہرہ کا طریقہ سمجھتے ہوئے کہ ملتے ہوئے مسلمان آپس میں سلام کہتے سلام کہا, اگر میرے بھائی نے جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, میں صبر کروں گا, میں اپنے غصے کا اظہار نہیں کروں گا. اگر کوئی اس وقت صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ میری طرف سے اس پر سلامتی ہونا. زید بن سانا ایک یہودی تھا, حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے اس نے کھجوروں کا کچھ لین دین کیا, تجارت کی کھجوروں کی. میرے آقا کریم نے اس سے کچھ دن کے لیے قرض لیا, کتنے دن بعد آنا اور میں تمہیں یہ کھجوریں لوٹا دوں. میرے آقا کریم نے مختلف مواقع پر قرض لیا ہے, لیکن حضور نے خود کسی کو قرض دیا نہیں. علماء بیٹھے ان سے پوچھے حضور نے قرض لیا ہے اور پھر وعدے کے مطابق واپس کر دیا ہے. قرض لینا
حضور کی سیرت سے ثابت ہے. صرف ایک جملہ اس پر بھی عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کو دل میں جگہ دیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. کوئی جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں ہیں اور حضور نے فقر کو پسند فرمایا. یہ اختیاری فقر تھا، یہ حضور نے خود اپنے لیے پسند فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے امتی غریب بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، قرض لینے والے بھی ہوں گے. اگر کسی کو قرض لینا پڑے تو وہ ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر کسی کو رات فقر کے ساتھ گزارنی پڑے کہ گھر میں چولہا نہیں جلا تو ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو. میں اللہ کا محبوب ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، لیکن میں نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا. ان جہان پر جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ. آج دنیا پریشان ہے اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، میرا قصر آگے نکل گیا، میرا فلاں رشتے دار دنیاوی معاملات میں مجھ سے آگے بڑھ گیا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں کون مجھ سے میرے آگے بڑھ گیا ہے اور میں ابھی تک غریب ہوں یا سفید پوش ہی ہوں، تنگ دست ہوں. اللہ کے رسول نے فقر کو پسند فرمایا. حضور نے اپنے امتی کو ڈپریشن سے نکال دیا. اگر کوئی قرض لے رہا ہو تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا نہ کر لے. قرض لینا حضور کی سیرت سے ثابت ہے، لیکن حضور نے وعدے کے مطابق قرض واپس کر دیا. دوسری بات میں نے عرض کی تھی، حضور نے کسی کو قرض دیا نہیں. دیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرض اس مال کو کہتے ہیں جو واپسی کی شرط پہ دیا جاتا ہے. میں اگر علامہ حفیظ صاحب کو قرض دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ پیسے واپس کر دیے. قرض وہ مال ہے جو واپسی کی شرط پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ لے جائیں، مہینے بعد مجھے واپس کر دیں. حضور نے کسی کو قرض دیا نہیں. اگر کوئی قرض مانگنے آیا ہے میرے آقا نے اسے مالک ہی بنا کے دیا. حضور نے فرمایا لے جا، مجھے لوٹانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے اس کا مالک ہی بتاتا ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. زید بن ثابت کے ساتھ حضور کا تجارت کا معاملہ ہوا اور کچھ دنوں کے لیے حضور نے اسے قرض لیا. زید بن ثابت ماتے سے 2 دن پہلے آ گیا. جو وعدہ تھا کہ فلاں دن میں آؤں گا لینے، اس سے 2 دن پہلے وہ آ گیا. میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا ابھی تو 2 دن باقی. زید بن ثابت نے کہا معاذ اللہ، اس نے دیر بھی بارک اللہ بولا. اس نے کہا اولاد عبد المطلب. اسی طرح بہانے کرتے ہیں میں اولاد عبد المطلب کو جانتا ہوں. جب اس نے یہ جملہ بولا حضرت فاروق اعظم وہاں بیٹھے جلال میں آ گئے. فرمایا ہے دشمن رسول کیا میرے ہوتے ہوئے تو یہ بےعزتی کرے گا؟ آپ غصے سے اٹھے. حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے. میرے آقا کریم نے روکا. فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، مجھے تو تم سے کسی اور شے کی امید ہے، آپ کو بھی شے کی امید. اب یہ وہ مقام ہے جس کے ذات نے زید بن ثابت کے دل کو بدل دیا. میرے آقا کریم نے فرمایا عمر وہ اپنا قرض مانگ رہا ہے. مجھے یہ امید تھی کہ تم مجھے کہتے یا رسول اللہ اس کا قرض دے دیں اور زید سے کہتے کہ اچھے طریقے سے مجھے حسن ادا کا کہتے، زید کو حسن کلام کا کہتے. پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ادھر جاؤ، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، وہ کھجوریں اس کو دے دو. جتنی اس کی کھجوریں ہیں جو میں نے دے دی تھی وہ دے دو اور 20 سال زیادہ دے دو. فاروق اعظم حیران کیسے کرتے یا رسول اللہ 20 سال زیادہ کیوں دے دو؟ فرمایا تم نے اس کو جہرا کی تم غصے سے بھی تو بولے ہو. زید بن ثابت نے ہاتھ آگے بڑھائے، کوئی بیعت کرنے میں مانتا ہوں آپ اللہ.
کے سچے نبی. حضرت فاروق اعظم کے چہرے پہ ابھی جلال تھا, ابھی جمال تھا. مسکرا کے فرمانے لگے ابھی کیا کہہ رہا تھا, اور ہم تو ہاتھ بڑھانے بریک کے لیے. زید بن ثابت نے کہا, عرض کیا یا رسول اللہ, جب میں نے پہلی نظر آپ کو دیکھا تو میرے دل نے کہا یہ حسن اللہ کے نبی ہے. آپ کا چہرہ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس دن ہی مجھے پتا چل گیا یہ وہی حسن ہے جو قرآن میں بیان ہوئے آخری نبی کا حسن, یہ وہی حسن ہے. پھر میں نے آپ کا علم دیکھا, میں نے سوچا کلمہ پڑھنے سے پہلے میں آزما دوں, چونکہ قرآن میں وہ نبی علم والا بھی ہوگا علم والا بھی ہوگا. میں نے آپ کی دو صفتیں کو پہلے دیکھ لی, حسن بھی دیکھ لیا, علم بھی دیکھ لیا. اب آپ کا علم دیکھنے کے لیے میں نے آپ سے یہ معاملہ کیا. میں یہ تو معاملہ کر رہا تھا یہ آپ کا علم دیکھنے کے لیے. اور یا رسول اللہ, جب آپ نے اپنے غلام کو روکا اور علم کا اظہار فرمایا, میرے دل نے مان لیا یہ اللہ کے آخری رسول. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. اسی لیے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق حسنہ کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن, کہ حضور قرآن کی جلدی پھیلی تصویر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحمل کا اظہار فرمایا نا, وہ اس بلند معیار کے ہے کہ پہلے انبیاء صابرین ہیں تو حضور سید الصابرین. حضور نے فرمایا ہر نبی کو اعلاء کلمۃ الحق کے راستے میں عزیمت دی گئی, اور یہ سب سے زیادہ 2 دن ہیں جو حضور کی سیرت پاک میں مصیبت کے حوالے سے, تکلیف کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک طائف سے واپسی کا اور ایک احد کی جنگ کا. جنگ احد میں بھی میرا آقا کریم کی ہوش مبارک زخمی روکندانی مبارک احد, اور یہ طائف سے واپسی کا دن, یہ 2 دن حضور کی سیرت پاک میں برس, اور ان دونوں میں بھی طائف سے جو واپسی کا دن ہے تو زیادہ سے. ام المومنین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا طائف سے واپسی کا دن بہت سے بھی سخت تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ دن بہت سے بھی سخت. جب 2 میل تک طائف کے لوگوں نے اور باشوں نے پتھر پھینکے ہیں نبی رسالت مآب کی طرف, اور حضرت زید بن حارثہ جو ساتھ کے چاروں طرف گھوم رہے تھے, وہاں کے پتھر اپنے اوپر برداشت کرتے. آقا کریم ایک باغ میں جا کے تشریف فرما ہوئے, عتبہ بن ربیع اور شیبہ بن ربیع, انہوں نے دیکھا, انہوں نے اپنے غلام عطاس کو حضور کا دوسرا دے کے بھیجا. عطاس حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے حضور کا دوسرا پیش کیا, تو میرے آقا کریم نے قبول فرمایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطاس نے کہا کہ یہاں کے لوگ یہ الفاظ نہیں پڑھتے. میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا علاقہ کون سا ہے؟ عطاس نے کہا کہ موصل کے علاقے کا. فرمایا وہاں تو میرے بھائی یونس گزرے ہیں. عطاس نے کہا کہ آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. عطاس آگے بڑھ کے حضور کے کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے, کبھی کانوں کو چومتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھ کر عطاس جب واپس لوٹا ہے تو عتبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن شیبہ, عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ, انہوں نے پوچھا کہ عطاس تجھے کیا ہو گیا, تو ان کے ہاتھ کیوں چوم رہا تھا؟ اس وقت عطاس نے کہا, اس نے کہا روح العالمین سے افضل کوئی وجود نہیں, روح العالمین وجود سب سے افضل وجود. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آیا، یہ ڈیوٹی پہاڑوں کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑوں کو طائف والوں کے دے مارے، طائف والوں کو اٹھا کے اونگے کو زمین پہ گرا، میرے آقا کریم کی دعا کے لیے۔ اب فرشتے منتظر ہیں زبان رسالت سے کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں، طائف والوں کا سلوک دیکھیں اور میرے آقا کا تحمل و برداشت۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پروردگار وہ پتھر مانگتے رہے، میں دعا کرتا ہوں انہیں ہدایت عطا۔ ہے سب تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کے ٹھکتا نہیں طائف کے سر۔ ہے سب تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کے ٹھکتا نہیں طائف کے سر۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اعلیٰ اخلاق کا اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں عام طور پر رد عمل کا اخلاق ہوتا ہے، کوئی نرمی سے بولے گا میں بھی نرمی سے بولوں گا، کوئی غصے سے بولے گا میں بھی غصے سے بولوں گا، تو یہ رد عمل ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کیا۔ اگر آپ دوسرے کو